اور پھر جب وہ بلا کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، تو توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ وہ خود کہے ہے کوئی معافی مانگنے والا، وہ معافی مانگے تو میں معاف کر دوں۔ جب آواز ہی وہ یہ دے رہا ہو، آواز ہی صدا ہی یہ لگ رہی ہو، تو کیا ممکن ہے پھر کوئی معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے؟ کوئی امکان ہے؟ ہائے ہائے! کیوں کہ موسم معاف ہونے کا آ گیا ہے۔ رات کا جو پچھلا پہر ہے، یہ آدھی رات، ایک تہائی کے بعد، پھر نصف شب، پھر آخر شب، یہ موسم آ گئے ہیں، ہوائیں چل پڑی ہیں اس کی بخشش کی، جھونکے آ رہے ہیں اس کی صداؤں کے، اس کی مہربانیوں کے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی طلب کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی رو پڑے اس کے حضور، ممکن نہیں کہ کوئی رو پڑے اور وہ اس کو دلاسا نہ دے، وہ اس کو ڈھارس نہ بتا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ معاملہ ہمارا ہی مشکل ہے، ہم نے مشکل بنا رکھی ہے، اس کا معاملہ تو بڑا آسان ہے۔ وہ تو قریب آ کر آوازیں دیتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن بندہ اس دنیا کے جھنجھٹوں میں اتنا گم ہو کے تباہ ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا برباد کر لیا ہے کہ وہ مانگنے والا ہی نہیں بنتا، وہ رونے والا ہی نہیں بنتا، وہ جھولی نہیں پھیلاتا اس کے سامنے، اس کا دست عطا تو ہر وقت کھلا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی پھیلا دیتا، اپنے عطا والے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا، آسمان پہ اتر کے پھر بات کرتا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بندے کے لیے کیا کیا کرتا ہے تاکہ بندہ اس سے معافی مانگ لے۔ تو یہ تو ہے موسم ہر رات کا، یہ ہے موسم، بولیے، ہر رات کا، کہ ہر رات میں جب نصف شب آتی ہے اور نصف شب ڈھلتی ہے اور پچھلا پہر آتا ہے تو صبح تک ہر رات یہ موسم رہتا ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جن میں بخشش کا موسم شباب پر ہوتا ہے اور ہر رات کی کیفیتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جن میں شباب پر جوبن پر ہوتی ہے بخشش، یوں تو اس کی صدائیں اور اس کی بخشش و مغفرت کی ہوائیں ہر رات پچھلے پہر تیز ہو جاتی ہیں، رات کو دن سے تیز ہو جاتی ہیں اور اگلی رات کے اگلے پہر سے پچھلے پہر میں تیز ہو جاتی ہیں۔ یوں تو یہ سما ہر رات بنتا ہے، مگر وہ خاص راتیں آتی ہیں جن میں اس کی بخشش و مغفرت کی ہوائیں اور موسم جوبن پر ہوتا ہے۔ ان میں ایک رات یہ ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، باب ہے پورا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ ابن ماجہ میں پورا باب آیا ہے اس عنوان سے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ لوگو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے۔ یوں تو ہر رات ایک موسم تھا اور پچھلے پہر کا ایک خاص موسم تھا، مگر کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں وہ خاص موسم بھی جوبن پر ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اس رات میں اس کی صداؤں کا عالم کیا ہوتا ہو، اس رات میں اس کی پکار کا، اس کی ندا کا، اس کی بخشش و مغفرت کا، اس کی عطا کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ پوچھیں گے فرق کیا ہے، تو جوبن پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی فرق سمجھ آ جائے گا کہ ہر رات کا عالم یہ ہے کہ وہ تہائی شب کے بعد
کبھی نصف شب کے بعد، کبھی آخر شب وہ شباب آتا ہے اور اس کا موسم پر نکھار آتا ہے، اور جب 15ویں شب شعبان آتی ہے، آج کی رات، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب ماہ شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فقوموا لیلہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اتنی بات بتا دیتا ہوں، اس میں بس رات پوری جاگا کرو، رات جاگا کرو، وصوموا نہارہا، اور جب اس کا دن چڑھ جائے تو روزہ رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس، باقی راتوں میں تو جب پچھلا پہر آتا ہے تو تب آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو نماز مغرب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، مغرب کے ساتھ، غروب کے ساتھ آ جاتا ہے، اور ساری رات صبح طلوع ہونے تک آسمان دنیا پہ گزارتا ہے، وہ مالا اعلیٰ میں یہ رات واپس جاتا ہی نہیں۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ آنا جانا اس کی شان کے لائق، ورنہ وہ آنے جانے اور ادھر نہ جانا اور ادھر آنا، اترنا چڑھنا، ان شانوں سے، حالتوں سے پاک ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے، اپنی شان کے لائق کرتا ہے، ورنہ تو وہ جب آسمان دنیا پہ ہوتا ہے تب بھی مالا اعلیٰ میں ہوتا ہے، اور جب مالا اعلیٰ میں ہوتا ہے تب بھی آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، اور جب آسمان دنیا پہ ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہونا اور ہے، اس کے اپنوں کے ساتھ ہونا اور ہے، آسمان دنیا پر اترنا پچھلی رات اور ہے، صدا دینے والوں کے ساتھ ہونا اور ہے، یہ اس کی شانیں ہیں۔ کل یوم ہو فی شان، ہر لمحہ اس کی شان نرالی۔ تو یوں تو ہر رات وہ خاص شان کے ساتھ اترنا پچھلی رات ہوتا ہے، اور جب شب برات آتی ہے تو وہ اس شان کے ساتھ، اور اس شان کا بھی ایک عجیب جوبن ہوتا ہے، بخشش کی شان کا جوبن، اس جوبن والی شان کے ساتھ وہ غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، اور اتر کے فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، اور آسمان دنیا پہ غروب آفتاب کے ساتھ اتر آتا ہے، اور اسی وقت وہ آوازیں شروع کر دیتا ہے، مغرب کے بعد سے آوازیں شروع کر دیتا ہے، دنیا میں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، آج میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اب آج کی رات آ رہی ہے، اب اس کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اپنی روح کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں، آنکھیں بند کرو، دل کے کانوں سے سنو، اس کی آواز آ رہی ہے۔ فیقول، وہ فرما رہا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا نہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہائے، کیا آج کی رات نہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آواز دیتا ہے، الا مسترزق، الا مسترزق، کیا نہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ الا من مستغرق، مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ نہیں ہے، میں اس کو رزق دے دوں۔ پھر پوچھتا ہے کوئی پریشان حال مشکل میں مبتلا؟ نہیں ہے، کوئی ہے تو بولے نا، میں اسے نجات عطا کر دوں، عافیت عطا کر دوں۔ ہے کوئی دکھیار، دکھی؟ کوئی نہیں۔ اللہ پاک آج کی رات یوں فرماتا ہے، دیکھو صدا بھی بدل گئی، ہر رات کی آواز تھی، ہے کوئی گناہگار معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہگار؟ اس کو معاف کر دوں۔ آج کی رات فرما رہا ہے، کوئی نہیں معافی مانگنے والا؟ کیا کوئی بھی معافی مانگنے والا نہیں؟ میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کوئی رزق مانگنے والا نہیں؟ میں رزق عطا کرنے آیا ہوں۔
کیا کوئی دکھوں سے نجات طلب کرنے والا نہیں؟ میں عافیت عطا کرنے آیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح الا قضا الا قضا، اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ 3 چیزیں ہیں، پھر وہ ایک ایک دکھی کا نام لے کے اس کی حالت کا، حالتوں کا نام لے لے کے، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ کیا ہے کوئی بیماری سے نجات طلب کرنے والا؟ کیا ہے کوئی شفا طلب کرنے والا؟ کیا ہے رزق کی تنگی سے نجات مانگنے والا؟ کیا ہے تجارت میں برکت مانگنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے بیماری سے شفا مانگنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے گناہ میں توبہ کرنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے دکھ سے نجات مانگنے والا؟ فرمایا الا قضا و الا قضا، وہ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتا جاتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کی رات وہ شان اس کے کرم کی جو بن پر ہے، اور اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ آج وہ مانگ رہا ہے گناہگار کو، وہ طلب کر رہا ہے گناہگار کو، آج کی رات طلب کر رہا ہے۔ اس رات کو جمع ہونا، پھر ہمارے معمول میں یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ اجتماعی یاد میں، چیخ و پکار میں، آہو بھکا میں صرف کرتے ہیں، تاکہ اس کی رحمت لوگوں کو اکٹھا بیٹھ کے رونا بھی دیکھ لے۔ شاید کسی ایک کی آہو بھکا دوسرے کے بھی کام آ جائے، کسی ایک کے اللہ کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ اوروں کے بھی کام آ جائیں، کسی ایک کی دعا ساروں کا کام بنا دے۔ اکٹھا بھی بیٹھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ گفتگو ختم ہو جائے گی، دعا ختم ہوگی، پھر اکیلے اکیلے بھی سارے ہو جائیں گے، پھر سب اکیلے اپنے انفرادی اعمال بھی کریں، کوئی نفل شروع کر لے اور نفلوں میں رب سے مانگے، حالت عبادت میں، نماز میں، کوئی سجدے میں گر کے مانگے، کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگے، کوئی رو رو کے مانگے، کوئی اس کو منا کے مانگے۔ تو تنہا تنہا استغفار کرنا چاہیے زیادہ، نوافل پڑھنے چاہیے زیادہ، عبادت کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ کو اس کے بخشش کرنے والے کی شان کے ساتھ، یہ جو شان ہے بخشش کرنے کی، معاف فرمانے کی، اس شان کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صلاۃ تسبیح بھی پڑھی، نماز کے اندر استغفار بھی ہے، معافی بھی ہے، پکار بھی ہے۔ کوئی گھروں میں جا کے پڑھیں، کچھ یہاں پڑھیں، جیسے جیسے جگہ ملے، اس کے بعد پھر چپ رہیں، باتیں نہیں کرنی۔ جب انفرادی اعمال کا وقت شروع ہو جائے دعا کے بعد، پھر باتیں نہیں کرنی، چپ رہیں، عبادت کریں، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں۔ اور اس رات یہ بھی فرمایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بعضوں نے فرمایا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہی رات ہے کہ اس رات حکمت والے سارے کام الگ الگ کر کے لکھ دیے جاتے کی سپردگی ہو جاتی۔ اس اعتبار سے اگر کسی کی اس سال میں موت مقدر ہونی ہے تو وہ بھی اس رات کو لکھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، زندگی موت کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، بیماری صحت یابی شفا یابی کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، رزق تجارت اور کاروبار کی وسعت و تنگی کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے کہ جس رات الگ الگ درج کیا جا رہا ہے، عین اسی رات وہ ساری رات نیچے بھی ہے۔ وہ فیصلوں کو الگ الگ ہی لکھوانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو جن کے سپرد ہیں وہی کرتے رہتے ہیں، جن کے سپرد ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ سپرد ان کے کر دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کر دو، لکھ دو، اور خود شام سے ہی نیچے آ گیا لوگوں کے بتانے کے لیے کہ یہ تو جو لکھا تھا آج الگ الگ کتابوں میں درج ہو رہا ہے، تاکہ اس سال کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اس سال میں جو امپلیمنٹ ہونا ہے، اس سال میں جو
امپلیمنٹ ہونا ہے، انفورس ہونا ہے، جو آسمانی فیصلے اس سال میں تمہاری زندگیوں کے بارے میں جو نافذ ہونے ہیں، آج ان کا بجٹ الگ الگ کر دیا گیا، ان کا بجٹ الگ الگ کر دیا گیا، ان کی کتاب میں الگ الگ دے دیا گیا ہر ایک کے کہ یہ اس سال کے یہ معاملات ہیں جن کو نافذ کرنا ہے، یہ سپرد کر دیا ان کے، اور خود آسمان دنیا پہ شام سے ہی آ گیا اور کہا کہ ادھر معاملات الگ الگ لکھے جا رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تم چاہو تو مٹا دوں، تم چاہو تو بدل دوں، یہاں سے یہاں کر دوں، میرا کیا جانا ہے، بس جیسے تم چارج کرو گے اور مان لوں گا۔ تو اللہ پاک اگر چاہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور وہ چاہے تو مٹا دے لکھے ہوئے، اور نہ لکھا ہوا ہو تو لکھ دے، یہ بھی اس کی قدرت میں ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تاکہ مانگو تو عطا کر دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے طبرانی اور صحیح ابن حبان میں، ابن حبان میں حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ پاک اس رات شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتا، اور وہ چاہتا ہے کہ جو بھی معافی مانگے ساری مخلوق میں سے اس کو معاف کر دوں، اس کی بخشش و مغفرت کر دوں، سوائے چند لوگوں کے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، صاف ظاہر ہے وہ معافی بھی نہیں مانگے، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ پرور کی، بھائی کے لیے بغض، حسد، اناد، عداوت اور کینہ رکھنے والا، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو قطع رحمی کرے، خونی رشتوں کو منقطع کرے، کاٹ دے خونی رشتوں کو، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرے۔ دو ہے نا، ایک وہ ہے جس نے خونی رشتے کو کاٹ دیا، خود قطع رحمی کی، تو دوسرا وہ ہے جو اس سے متاثر ہوا، دوسرا وہ ہے جو اس سے متاثر ہوا۔ تو متاثر ہونا، کٹ تو وہ بھی گیا، مگر متاثر ہونے والا اس حکم میں نہیں، قاطع حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ قاطع، جس نے قطع رحمی کی، جس نے خونی رشتہ کاٹا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جس نے دل میں بھائیوں کے لیے کینہ، بغض اور حسد اور اناد و عداوت رکھی، کینہ، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، متکبر کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیا؟ جس کے اندر غرور اور تکبر ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، جن کو والدین نے نافرمانی کے سبب آگ کر دیا، جو اتنا نافرمان ہو والدین کا کہ وہ کہیں کہ دفع ہو جاؤ، دکھ پہنچانے والا والدین کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور جو شراب میں دھوتا ہے، شرابی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ لوگوں کو، اور ایک یہ بھی فرمایا جو قاتل نفس، یعنی قاتل کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ کسی ایک مقام پر زانی کا بھی فرمایا، تو مختلف نام لے لے کے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یا اللہ والوں کا معمول یہ تھا کہ جب یہ رات آتی تو اس رات سے پہلے کہتے کہ توبہ کر کے معافی مانگ لو، معاملات کو صاف کر لو، تاکہ جب یہ بخشش والی رات آئے تو اس میں تم اس حال میں داخل ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں کی لسٹ میں نہ ہو جن کی بخشش نہیں ہوئی۔ اپنے معاملے کو صاف کر لے۔ اب جو لوگ جن کو یہ معلوم نہ تھا، اب معلوم ہو گیا۔ مشرک تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، مگر کینہ رکھنے والے بہت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دل میں کینہ رکھتے، قطع رحمی اور خونی رشتوں کو قطع کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تکبر اور غرور کرنے والے بہت ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اور دیگر یہ بڑے کبیرہ گناہ والے بہت ہوتے ہیں۔ ان کو جو چن چن کے بیان کیا، اب جب پتہ چل گیا تو اب اس کا بھی ایک حل ہے۔ کیوں؟ اور وہ یہ کہ ان کی بھی تو ایک توبہ ہے، اور اگر کوئی یہ توبہ کر لے کہ باری تعالیٰ معلوم نہ تھا کہ ان ظالموں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، آج رات
ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں کہ یہ گناہ بھی چھوٹ گئے، ان گناہوں سے بھی توبہ کر لیں۔ جو بخشش نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان گناہوں میں رہے اور بخشش مانگے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جو ان گناہوں سے بھی تائب ہو جائے اور صدق کے دل سے تائب ہو جائے اور بعد میں گناہ دہرائے نہیں، ان کو چھوڑ دے اور تائب ہو جائے، ان گناہوں سے بھی رجوع کر لے، تو اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ ان کو بھی اپنی رحمت کی اور بخشش کی فہرست میں شامل فرما لے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور السلام نے فرمایا، بہقی میں مرفوع حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم اور بخشش کے ساتھ ظہور فرماتا ہے اس شعبان کی 15ویں کی رات، اور فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو بخشش مانگتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو اس سے رحم طلب کرتے ہیں اس کو ان پر رحم فرماتا ہے، مگر وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، مگر جن کے دلوں میں حقد، کیا حقد ہوتا ہے، کیا مطلب؟ حقد کہتے ہیں کینہ، بغض اور کینہ جن کے دلوں میں، حسد، بغض اور کینہ اور عداوت ہوتا ہے جن کے دلوں میں، ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو مؤخر کر دیتا ہے، جیسے وہ ہیں اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی رات کی بخشش و مغفرت کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو ان گناہوں سے پاک کرنے کا عہد کر لیں۔ جب آپ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، ان سے رجوع کر لیں گے اور ان سے بھی تائب ہو جائیں گے، تو اللہ پاک کے حضور پھر آپ جب طالب بنیں گے ان سے تائب ہو کر، تو اللہ پاک کی رحمت ان محروم لوگوں کی فہرست سے نام نکال دے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسی مبارک راتوں میں جاگنا نصیب ہوا، آج کی رات کا جاگنا، پھر صبح کا روزہ جن کو نصیب ہوا، جن کو رات اللہ کی بارگاہ میں پکارنا نصیب ہوا، جن کو رات کے، آج کی رات کے اس پہر میں اللہ کی بارگاہ میں طالب ہو کر، سائل ہو کر، منگتا بن کے، فقیر بن کے کھڑا ہونا، رونا، زمین پر گرنا، سجدہ کرنا اور عاجزی کرنا نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنا سچا، خالص، محبوب اور مقرب پسندیدہ بندہ بنا دے، اور سارے گناہ اللہ پاک ہماری روح اور قلب اور باطن کے دامن سے جھاڑ دے، اور گناہوں سے اور گناہوں کی آلودگی سے اور ہر اس کام سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جن کے لیے فرمایا کہ میں ان کو نہیں بخشتا، اللہ پاک ہمیں اس زمروں سے نکال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہو سکے تو بھئی یہ روشنیاں بند کر دیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، الذی لا الہ الا هو، الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، الحي القيوم،
وأتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وسيئة صغيرة أو كبيرة وأتوب إليك أستغفر الله ربي وأتوب إليك أستغفر الله ربي العظيم الرؤوف الرحيم وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا 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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ملجأنا يا مأوانا يا رؤوفنا ويا كريمنا ويا غفورنا إنك أنت التواب الرحيم نحن من عبادك المستغفرين نحن من عبادك المذنبين ونحن من عبادك الداعين ونحن من عبادك التائبين يا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الجواد الكريم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے آسمان دنیا پہ اترنے والے مولا آج کی رات آسمان دنیا پہ اترنے والے مولا غروب آفتاب کے وقت سے رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ اترنے والے مولا حل من مستغفر کی صدائے دینے والے مولا حل من دائر کی آواز دینے والے مولا حل من مسترزق کی آواز دینے والے مولا تیرے گناہگار بندے تیرے حضور آ گئے ہم گناہ لے کر آ گئے خطائیں لے کر آ گئے ظلمتیں لے کر آ گئے نافرمانیاں لے کر آ گئے مولا ہم کمینے گناہگار ہم خاص گار ذلیل و رسوا تیرے نافرمان گناہوں میں لت پت خطاؤں میں لبریز مولا تیری نافرمانیوں کا سراپا ہم تیرے حضور تیرے بلاوے پر آ گئے مولا ہم تو ہمیں معاف فرما دے تو نے خود صدا دی کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں مولا ہم تجھ سے ساری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگتے حضور کی کالی کملی کا صدقہ معاف کر دے آج کی مقدس رات کا صدقہ معاف کر دے اس مبارک رات کی ساتوں کا صدقہ معاف کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری لغزشیں معاف کر ہماری خطائیں معاف کر ہمارے ذنوب معاف کر سیئات معاف کر ہمارے صغائر معاف کر ہمارے کبائر معاف کر مولا گناہ دھو دے معافی دینے والے بخشش عطا کرنے والے اے اپنی عطا سے ہماری جھولیاں بھرنے والے مولا ہمیں معافی کی خیرات دے دے ہمیں پاک صاف کر دے ہمیں طہارت عطا کر دے ہمیں تقوی عطا کر دے اپنی بندگی کا نور عطا کر اپنا نور عبادت عطا کر نور محبت عطا کر نور طاعت عطا کر نور معرفت عطا کر مولا اپنا نور قربت عطا کر حضور کی غلامی عطا فرما حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں فنا کر دے آقا کی غلامی عطا کر آقا کی اتباع عطا کر ظاہر و باطن میں اتباع محمدی کا نور دے نسبت محمدی میں فنا کر دے حضور کی غلامی میں فنا کر دے ہمارے سروں پر آقا کی کملی کا سایہ حضور کے نعرے پاک کا سایہ ہو آج کی رات ہم سے تو بھی خوش ہو جا اور تیرے حبیب بھی خوش ہو جائے مولا ہمیں لغزش و خطاؤں سے پاک محفوظ کر دے مولا جن کے رزق میں تنگی ہے آج کی رات سب کے رزق کو وسعت عطا فرما دے برکت عطا فرما دے معاش بہتر کر دے سب کو رزق کے حلال میں برکتیں عطا کر دے مولا جو بیمار ہے آج کی رات حضور علیہ السلام کی کملی کا صدقہ اور تیرے آسمان دنیا پہ اترنے کا صدقہ مولا سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا کر دے سب بیماروں کو شفا کاملہ دے دے سب بیماروں کو صحت عاجلہ دے دے سلامت دائمہ دے دے مولا آج کی رات اپنا قلم رحمت کا چلا بیماریاں شفا یابی سے بدل جائیں مولا بیماریاں صحت یابی سے بدل جائیں دکھ سکھ سے بدل جائیں پریشان حالی خوشحالی سے بدل دے مولا کرم کر دے مولا کرم فرما دے مولا معاف کر دے مولا بیماروں کو شفا دے دے صحت عاجلہ دے دے سلامت دائمہ دے دے مولا سب کی پریشانیاں دور فرما گھروں کی پریشانیاں دور فرما جنہیں اولاد کی طلب ہے انہیں اولاد عطا کر اور مولا
جن کو اولاد نرینہ کی طلب ہے انہیں بیٹے عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ان کی اولاد کو سلامتی عطا کرا، صحت اور سلامتی دے، ان کو نیکی اور تقویٰ دے، ان کو درازی عمر دے مولا، ان کی پریشانیاں دور کر مولا، ہر گھر کی جتنی پریشانیاں ہیں ان سارے شرکا، وابستگان، اراکین، رفقا اور آقا کی ساری امت کے تیری بارگاہ کے جو مرادیں مانگنے والے سب مسلمانوں پہ کرم کر دے، سب کے گھروں میں ہمارے ایمان کی خیر، اعمال صالحہ عطا کر، سب کے رزق اور تجارت کی خیر، ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما، ان زندگیاں ان کو نیکی کے ساتھ دراز کر مولا، پریشانیاں مٹا دے، بد تقدیریں بدل دے، ہمارے حق میں اچھی تقدیریں کرم فرما، یمحو اللہ ما یشاء کا قلم خیر کے لیے ہمارے حق میں چلا دے مولا، مصطفی انقلاب کے سفر کو منزل تک پہنچا دے، آج کے رات لکھ دے مولا، کامیابی لکھ دے، کامیابی عطا کر دے، کامرانی عطا فرما دے مولا، مدد نازل فرما، نصرت نازل فرما، تیرے محبوب کا، تیرے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے، ہم سرخرو ہو جائیں۔ تمام لوگ جو آج کی رات ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، جو نیک مرادیں لے کر آئے ہیں مولا ساروں کی پوری فرما دے، جو دعائیں لے کر آئے ہیں سب کی پوری فرما دے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو نیچے بیٹھی ہیں مولا ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کی جھولیاں بھر دے، انہیں خیر دے دے، جو بھائی آئے ہیں بچے آئے ہیں سب کو صحت تندرستی سلامتی شفا خیر نیکی تقویٰ اور خوشحالی اپنی رضا اور ساری نعمتیں عطا فرما دے، قرضداروں کے قرض اتار دے مولا، پریشانہ حل کی پریشانیاں دور فرما دے، ہر ایک کے گھروں میں خیر اور خوشیاں عطا کر اور سارے دکھ رنج و علم نکال دے مولا، مٹا دے، دکھ رنج و علم نکال دے، ہر فتنہ اور شر سے سب کو نجات دے دے، ہم سب سے فتنہ اور شر کو دفع فرما، شر و سحر کو دفع فرما، فتنہ کو دفع فرما، مرض اور داغ کو دفع فرما اور خیر مقدر کر مولا، ظاہر باطن کی سلامتی عطا کر اللہ، ہمیں اپنی رضا کی زندگی عطا فرما، تحریک منہاج القرآن کی حفاظت فرما، آسمانی مدد و نصرت نازل فرما، پاکستان عوامی تحریک اور مصطفی انقلاب کے مشن کی مدد فرما، ہمیں ہر شر سے بچا، خیر کو ہمارا مقدر بنا، دین مصطفی کو سر بلند فرما، آقا علیہ السلام کی پوری امت پہ کرم کر، پورے عالم اسلام پہ کرم کر، آزادی کے طالبوں کو حضور کی امت میں آزادی دے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دے، ظالموں کو انجام تک پہنچا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت مسلمہ کا مقدر اچھا کر، اسلام کو سر بلند کر دے، منہاج القرآن کو سر بلند کر دے، آقا کی امت کو سر بلند کر دے، حضور کے دین کو سر بلند کر دے، تمام حاضرین پہ کرم فرما، لطف و کرم کی بارش فرما، اپنی بخشش و مغفرت کی بارش فرما، اپنی رحمتوں نعمتوں کی بارش فرما اور برکتوں اور سعادتوں کی بارش فرما، جن جنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن کے دلوں میں ہے، جن کی زبان پر ہے، اور مولا جو جو حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں سب تیرے حضور پیش ہے مولا، تو علام الغیوب ہے، سب دلوں کو جاننے والا اور دلوں کی مرادوں کو جاننے والا، سب کی مرادیں پوری کر، خیر عطا کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ مولا جن بچیوں کی شادیاں ہوئی انہیں گھروں میں آباد فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، اپنے دلوں میں اور جو حاجتیں ہیں خاموشی سے اللہ کو پیش کر لے، پیش کر لے اللہ کو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.